مجھے گرا سکتا ہے؟ میں ہی اس زمین کا خدا ہوں۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دولت تھی، لشکر تھے، محل تھے، اور سب سے خطرناک چیز تکبر۔ بابل اس کے حکم پر کانپتا تھا، آگ اس کے اشارے سے جلتی تھی اور سر اس کے تخت کے سامنے جھکتے تھے۔ مگر اسی شہر میں ایک نوجوان خاموشی سے کھڑا ہوا، نہ لشکر نہ ہتھیار، بس یقین، اور اسی لمحے فیصلہ ہو گیا۔ قدیم عراق یعنی بابل کے اطراف ایک ایسی سلطنت قائم تھی جہاں صرف ایک ہی حکم گونجتا تھا، نمرود کا، اپنے زمانے کا سب سے طاقتور اور سب سے متکبر حکمران۔ لوگ اس کے قدموں کی چاپ سے کانپتے، اس کے محلات کے سائے میں شہر سانس لیتے، اور انسان اپنی غیرت اس کے غرور کے نیچے رکھ چکا تھا۔ نمرود اعلان کرتا تھا، میں رزق دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، اور موت میرے اشارے سے آتی ہے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو رب سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک نجومی آیا اور کہنے لگا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت اور تیرے خدائی دعوے دونوں کو چکنا چور کر دے گا۔ سنہری محلوں میں بیٹھا نمرود اچانک زرد پڑ گیا۔ اس نے حکم صادر کیا، آج سے کوئی ماں بچہ پیدا نہ کرے، ہر نوزائیدہ کو مٹا دیا جائے۔ گلیاں چیخوں سے بھر گئیں، ماؤں کی گودیں خالی ہو گئیں، اور ظلم خون میں قدم رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ مگر جسے اللہ بچانے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے وہ تمام راستے بند کر کے ایک ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس تک ظالم کی نگاہ کبھی نہیں پہنچتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لیتی ہیں۔ ہر طرف خاموشی تھی، اور پھر اسی خاموشی میں ایک نور پھوٹتا ہے، ایسی روشنی جو اندھیروں کو اپنے وجود میں جذب کر لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کی پرورش غار کے سائے تلے ہوتی رہی۔ باہر ظلم کا اندھیرا ہر شے کو نگل رہا تھا، اور اندر اللہ ایک ایسی روشنی تیار کر رہا تھا جو آنے والے زمانوں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ غار کی خاموشی سے باہر قدم رکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پوری کائنات پر جا ٹھہری۔ اوپر آسمان میں ستارے جگمگا رہے تھے، چاند اپنے مدار میں تھا، اور سورج ایک مقررے نظام کے تحت چمک رہا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ بت تراشنے کے ایک معروف کارخانے کے ذمہ دار تھے، اور اسی ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کو ٹھہر کر دیکھتے تھے، اور ان کے دل میں ایک سوال مسلسل گونجتا رہتا، حقیقت کیا ہے، اور یہ سوچ میرے اندر ڈالنے والا کون ہے؟ یہی سوال انہیں عام لوگوں سے الگ اور عظیم بنانے والا تھا۔ اس قوم کا حال یہ تھا کہ کوئی ستاروں کے آگے جھکتا، کوئی چاند کو معبود سمجھتا، اور کوئی سورج کو سجدہ کرتا، حالانکہ یہ سب ایک وقت کے بعد ڈوب جاتے، غائب ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل کہتا، جو خود فنا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ گزرگاہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے، بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے، ان سے مانگتے ہوئے۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے پوچھ لیا، کیا یہ پتھر تمہاری بات سنتے ہیں؟ لوگ ہنس پڑے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کے مانے ہوئے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال اٹھایا، کیا یہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ پھر بھی تم انہیں سجدہ کرتے ہو؟ قوم کے چہروں پر غصہ ابھر آیا۔ اے ابراہیم، تم بہت سوال کرتے ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام رکنے والے نہ تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، توحید۔ دن ہو یا رات وہ ہر دروازے پر جا کر کہتے رہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بچھائی
اور ستارے، چاند، سورج سب کو پیدا کیا، مگر بت پرست قوم کے دل پتھر ہو چکے تھے، بالکل ان کے معبودوں کی طرح۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پوری قوم خوشی اور جشن کے لیے شہر سے باہر جا چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف گنبدوں میں گونجتی خاموشی تھی اور پتھروں کا وہ بوجھ جو صدیوں سے لوگوں کے کندھوں پر رکھا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ ٹھہر کر گہری سانس لی، پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے بتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ کوئی زمین پر آ گرا، کوئی ٹوٹ کر بکھر گیا، کسی کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر وہی کلہاڑی لا کر لٹکا دی۔ جب قوم واپس لوٹی اور عبادت گاہ کا حال دیکھا تو چیخیں بلند ہو گئیں۔ یہ کس نے کیا؟ ہمارے معبودوں کا یہ انجام کس کے ہاتھوں ہوا؟ وہی ابراہیم جو ہمیشہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سوال کیا گیا، اے ابراہیم، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، اگر یہ سب سے بڑا بت صحیح سلامت کھڑا ہے تو اسی سے پوچھ لو، شاید یہی بتا دے کہ باقی بتوں کو کس نے توڑا۔ قوم غصے سے تڑپ اٹھی۔ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ جب تم خود جانتے ہو کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تم انہیں اپنا رب کیوں مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ شہر کی دیواروں سے ٹکرا گئے، لوگوں کی زبانوں سے ٹکرا کر نمرود کے محل تک پہنچ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہ تھی۔ ایک طرف تاج و تخت، فوجیں، ہتھیار، اقتدار کی گونج، اور دوسری طرف ایک تنہا نبی، مگر دل ایمان سے بھرا ہوا اور یقین پہاڑ کی طرح مضبوط۔ کیا تو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ اس نے فوراً 2 قیدی بلانے کا حکم دیا، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم سنا دیا۔ پھر غرور سے بولا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو تختوں کو ہلا دیتی ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ اچانک پورا دربار ساکت ہو گیا، ہوا جیسے رک سی گئی، وہ کافر حیرت زدہ ہو کر لاجواب رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نمرود کے تکبر میں پہلی دراڑ پڑی۔ نمرود نے جھکنے کے بجائے جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا، ایسی آگ بھڑکاؤ جس کی مثال اس سرزمین نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اتنی کہ ان کے ڈھیر پہاڑوں کی صورت اختیار کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ ظالم قوم ہنس رہی تھی۔ نمرود اپنے تکبر میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس لمحے زمین نے سانس روک لی اور آسمان گہری خاموشی میں ڈوب گیا، اور پھر عرش الہی سے وہ فیصلہ نازل ہوا جو تقدیروں کا رخ بدل دیتا ہے۔ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اسی لمحے آگ کی فطرت بدل دی گئی، جو جلانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، رب کے حکم سے سکون کا گہوارہ بن گئی۔ شعلوں کے درمیان زندگی پھوٹ پڑی اور آگ کے بیچ سبزہ لہرا اٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے تھے، نہ کپڑوں کو آنچ پہنچی، نہ جسم کو نقصان، اور چہرے پر ایمان کا نور چمک رہا تھا۔ ظالم قوم حیران ہو کر رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور نمرود اپنے اندر ہی اندر مر گیا۔ اب سوال یہ تھا، نمرود اور اس کی طاقتور فوج کا
انجام کیا ہوا؟ ایک روایت کے طور پر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی طاقت ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے توڑ دی۔ ایک رات فضا میں اچانک غبار سا اٹھا۔ پہلے ایک مچھر نمودار ہوا، پھر دوسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں مچھر آسمان پر چھا گئے۔ مشعلیں بجھنے لگیں، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بدک کر قابو سے باہر ہو گئے اور سپاہی چیختے ہوئے اپنے بادشاہ کو پکارنے لگے۔ وہ مخلوق جسے انسان حقیر سمجھتا تھا، اسی نے ایک عظیم فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ نمرود جان بچانے کے لیے بھاگا، چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر ایک مچھر اس کی ناک کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ درد اس کے دماغ میں پھیلنے لگا۔ تکبر کا وہ پہاڑ ایک معمولی سی اذیت سے زمیں بوس ہو گیا۔ وہ سر پر مکے مارتا، دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا۔ جس زبان سے وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، آج وہی زبان چیخوں میں ڈوب چکی تھی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اسی مچھر نے اس کا دماغ چٹ کر لیا۔ سانس رک گئی، غرور ختم ہو گیا، اور نمرود کا انجام عبرت کی مثال بن گیا۔ یہ قصہ ماضی کا نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی انسان دولت، طاقت اور اختیار پر فخر کرتا ہے اور خود کو قانون سمجھتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یہ ویڈیو صرف دیکھ کر مت چھوڑیں، کریں لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حق کی ایسی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔